الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون چیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے اس کائنات ارض و سما میں مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کو بھیجا۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے اس کائنات انسانیت کی ہدایت کے لیے مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کو بھیجا۔ ایسے ایسے بندوں کو بھیجا کہ جن کے قدموں کی برکت کا عالم یہ تھا کہ جب انہوں نے کائنات پہ قدم رکھے تو جس جگہ پہ قدم رکھا ہے اس کو شرف ضرور بخشا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی جا رہے تھے اپنے قدموں کی برکت سے دنیا کو اس طرح سے معتبر بنا رہے تھے کہ لوگ اس پہ یقین کریں۔ اور پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر جب سرزمین مکہ کی قسم کھائی تب اندازہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کے قدموں کی برکت کا کیا عالم ہے۔ جہاں محمد قدم رکھ دے اسے مکہ معظمہ بنا دے، جب مکے سے جائیں تو پھر مدینہ منورہ بنا دے۔ ماشاءاللہ یہ حسین جشن سجایا گیا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ افراد کہ جو اس حسین محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، اور میں جتنے لوگ میرے سامنے ہیں میں ان سے ابتدائی میں یہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ رہیے گا۔ بہت دیر تک محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ ناظر کا کام یہ ہوتا ہے کہ محفل کے ماحول کو وہ برقرار رکھے، مینٹین رکھے۔ اگر آپ کا برابر اس میں مستقل تعاون رہا تو انشاءاللہ میں ابتدائی میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں بہت دیر تک حائل نہیں رہوں گا۔ شورائے کرام ہوں گے، آپ ہوں گے، آپ کی سماعتیں ہوں گی، اس لیے کہ آج کی انتظامیہ کمیٹی نے ایک حسین گلدستہ شورائے کرام کو سجایا ہے، اور منصور پور کے سامعین اور اعتلاف کے سامعین کے سماعتوں کے لیے ایسے ایسے شورا کو منتخب کیا ہے جو کسی بھی محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں، جس میں نام نامی ان کے اس طرح سے ہیں: عالی جناب مولانا رضی پشوانی صاحب، جناب شبی گوپال پوری صاحب، جناب خورشید مظفر نگری صاحب، جناب مولانا خرم اور وسیم صاحب، اور جناب شمس اور انگابادی صاحب، جناب مولانا جون کاظمی صاحب، جناب ہردم جارچوی صاحب، اور دیگر شورائے کرام ہیں جو آج کی اس محفل میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ تو حضور والا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ بندوں کو بھیجا۔ جب انہوں نے کائنات میں آ کے قدم رکھا اور اپنی نگاہ برکت ڈالی تو ان کی نگاہ برکت کا فیض یہ تھا، فیض یہ تھا کہ جب عاصی کو دیکھا تو در بنا دیا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا۔ اور ان کا کرم یہ تھا کہ جب نگاہیں ڈالتے تھے تو انسان مسلمان ہو جاتا تھا، مسلمان صاحب ایمان ہو جاتا تھا، صاحب ایمان سلمان ہو جاتا تھا۔ اور ان کے قدموں کی برکت کا عالم یہ تھا کہ جہاں جس پر قدم ڈال دیتے، اپنی نظر ڈالتے تھے، وہ معتبر ہو جاتا تھا۔ جس سرزمین پہ قدم رکھتے تھے وہ معتبر ہو جاتی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے مکے میں آ کر قدم رکھا تو مکہ معظمہ ہو گیا، جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ منورہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا صرف رسول تک کا معاملہ تھا، یہی بات تمام ہو گئی، اب نہ کوئی مکہ معظمہ بنے گا نہ کوئی مدینہ منورہ بنے گا۔ پیغمبر اسلام نے تبریوں پہ پل ڈال کے کہا چلو اپنے پاس ایک خاندان چھوڑ کے جاؤں گا، علی نجف جائیں گے، اشرف بنائیں گے، حسین کربلا جائیں گے، معلیٰ بنائیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، زندہ باد۔
پائندہ بات یہ حسین اور جاگتی ہوئی سماعتیں، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جشن قاسم منایا جا رہا ہے، جشن امام حسن علیہ السلام کے بیٹے جناب قاسم علیہ السلام کا جشن منایا جا رہا ہے۔ تو نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ داد و تحسین سے شعراء کرام کو نوازیں۔ سنیے گا ان کے قدموں کا فیض یہ تھا کہ جب مکے میں قدم رکھا تو معظمہ بنا دیا، مدینے میں قدم رکھا تو منورہ بنا دیا، نجف گئے تو اشرف بنا دیا، میشا بھائی نجف گئے تو اشرف بنا دیا، کربلا گئے تو محلہ بنا دیا۔ لوگوں نے کہا صرف یہی تک کی بات تھی۔ جناب سیدہ کھڑی ہوئی مسکراتی رہی اور مسکرانے کے بعد ایک جملہ کا سنو، فاطمہ بقی جائے گی اسے جنت بنانے۔ فاطمہ بقی جائیں گی جنت بنا دیں گی، اس لیے کہ جو کچھ پروردگار عالم نے بنایا ہے کائنات کے اندر سب انہی کے صدقے میں تو بنایا ہے، انہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح سے؟ اس لیے کہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں، خود حدیث قصہ میں پروردگار عالم نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ سبزہ، یہ پھل، یہ پھول، یہ درخت، یہ انسان، یہ جو کچھ بھی بنایا ہے میں نے صرف ان پانچ کی محبت میں بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے انسان کو انسان بناتے ہیں محمد، انسان کو انسان، پتہ نہیں آپ کیسے استقبال کریں گے نسلوں کا، انسان کو انسان بناتے ہیں محمد، دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد۔ تو ایک ہاتھ سے شبیر، تو ایک ہاتھ سے شبر کس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد، ایک ہاتھ سے شبیر تو ایک ہاتھ سے شبر۔ وہ میرے برادران جو ابھی تک باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں، تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فرش محفل پہ تشریف لے آئیں۔ سنیے گا حسین شعراء کرام ہیں، آپ کی سماعتیں ہیں، خدا کی قسم سننے کے بعد محسوس ہوں گے ایسے ایسے شعراء کرام ہماری آج کی فہرست میں ہے۔ تو سنیے گا، آپ اپنی سماعتوں کے اعتبار سے بھرپور تعاون کیجیے گا اور اپنا وقت دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ آپ فرش مسرت پر بیٹھیں، کیونکہ جتنا ثواب یہاں بیٹھنے میں ہے اتنا شاید اس وقت کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ جشن جناب قاسم منایا جا رہا ہے۔ جب جناب قاسم کا ذکر ہوگا، جب جناب قاسم کا جشن ہوگا تو ان کی دادی جناب سیدہ بھی تشریف لائیں گی۔ جہاں سیدہ آئیں گی وہاں پیغمبر اسلام بھی آئیں گے، جہاں پیغمبر اسلام آئیں گے وہاں مشکل کشا بھی آئیں گے، جہاں مشکل کشا آئیں گے وہاں امام حسن بھی آئیں گے، اس لیے کہ امام حسن کے لال کا جشن ہے۔ جہاں امام حسن آئیں گے وہاں امام حسین بھی آئیں گے۔ جب نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، جنت کے جوانوں کے سردار، عورتوں کی سردار، جب سارے کے سارے سردار یہاں آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں انبیاء کو بھی آنا پڑے گا، یہاں اولیاء کو بھی آنا پڑے گا، یہاں اوصیاء کو بھی آنا پڑے گا، یہاں ملائکہ کو بھی آنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ اب اس کا مطلب یہ ہے پتہ چلے گا نہ جانے آدم کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے نوح کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے ابراہیم کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے اسماعیل کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے اسحاق کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے موسیٰ کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے نوح کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے ذوالقرنین کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے یوشع بن نون کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے عیسیٰ کہاں بیٹھے ہوں گے، نہ جانے پیغمبر کہاں بیٹھے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، اماموں کے سردار، جوانان جنت کے سردار، عورتوں کے سردار، جب سارے کے سارے سردار یہاں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر غلاموں کو بھی یہاں پہ آ جانا چاہیے۔ جب یہاں سردار آ گئے
آتے ہیں تو غلاموں کو بھی آ جانا چاہیے. خدا کی قسم یہ جشن جناب قاسم منایا جا رہا ہے. میں نے ابھی تک صرف نظم کے اعتبار سے 2 مصرے آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھے ہیں. انسان کو انسان بناتے ہیں محمد, انسان کو انسان بناتے ہیں محمد, دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد, دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد. آپ نے حسین سنا, خدا کی قسم آپ کی سماعتوں کو میرا سلام. کتنا حسین مصرع آپ نے سنا. ایک ہاتھ سے شبیر تو ایک ہاتھ سے شبر, اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد. آپ کی سماعتوں کا شکریہ, اس لیے مصرع پلٹ کے پڑھتا ہوں. ایک ہاتھ سے شبیر تو ایک ہاتھ سے شبر, اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد. لیجئے مصرع پلٹ رہا ہوں. شعبان میں شبیر تو رمضان میں شبر, اس طرح سے قرآن منگاتے ہیں محمد. شعبان میں شبیر تو رمضان میں شبر, شعبان میں شبیر تو رمضان میں شبر. شعبان میں شبیر تو رمضان میں شبر, شعبان میں شبیر تو رمضان میں شبر, اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد. شعبان میں شبیر تو رمضان میں شبر, اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد. جس کے دل میں پیغمبر اسلام کے لیے جتنی محبت ہے وہ اتنی بلند آواز سے آواز میرے ساتھ ملائے گا. سنیے گا. انسان کو انسان بناتے ہیں محمد, دشمن کو بھی سینے سے لگاتے ہیں محمد. ایک ہاتھ سے شبیر تو ایک ہاتھ سے شبر, اس طرح سے قرآن اٹھاتے ہیں محمد. تو میری آواز سے آواز ملائے جتنی پیغمبر اسلام کے لیے, اپنے نبی کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے. تو سنیے گا. یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے, یا رب مصروں کا استقبال کیجئے گا. یا رب مجھے دیوانہ سرکار بنا دے, دل عشق محمد کا گرفتار بنا دے. تو آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد, دیدار کی خاطر مجھے بیمار بنا. آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد, آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو. بہت بہت شکریہ. آتے ہیں مریضوں. آپ کو بہترین شاعری آپ حضرات کے اذہان تک پہنچا رہے تھے جناب ہردم علی صاحب. خدا کی قسم کیا بہترین مصرع کہ ضرب و تلوار سے اکبر نے میان جنگا, تہلکہ شام کے لشکر میں بچا رکھا ہے. تو سنیے گا. مولانا شمس تبریز آواز دیتے ہیں کہ یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے, یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے, چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا. اس طرح سے نہیں, تھک کے نہیں, تھک کے نہیں. بھائی آپ اگر شرمائیں نہیں تو تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائے, سلوات پڑھتے رہیے گا محمد والے محمد پر. سنیے گا. بہت دیر تک نظامت کے دوران بہت دیر تک مائک پر رہنے کا میں عادی نہیں ہوں, اور ابتدا ہی میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ حضرات نے ماحول کو بنائے رکھا, مینٹین رکھا, تو میں بہت زیادہ دیر تک میں یہاں ہائے نہیں رہوں گا. شعراء کرام ہوں گے, آپ کی سماعتیں ہوں گی. بس سنیے گا کہ یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے, چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے. بس ایک سے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے, چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے. تو مر تو چاہتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں, ان کو صحرا کی دعاؤں نے جلا رکھا. زندہ باد. یہی جناب چلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے, یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے, چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے. مر تو جاتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں, ان کو صحرا کی دعاؤں نے جلا رکھا ہے. لیجیے آپ کے مزاج کی شاعری آپ تک پہنچا رہا ہوں. علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی, ضرور ماں کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی. ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. میں خود جگر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سنیے گا. آواز بلند وہاں سے یہاں تک آوازیں آ جانی چاہیے تاکہ میرے آنے والے شعراء کرام کا حوصلہ بلند رہے اور وہ پورے جذبے اور قوت و توانائی کے ساتھ انشاءاللہ مدح اہل بیت کریں. اور آپ حضرات کی سماعتوں کی عدالت میں حسین حسین چہرے, حسین حسین نام, معتبر شخصیتیں آج کی اس محفل میں تشریف فرما ہے. سب سے پہلے یہاں تشریف فرما ہے علی جناب عزت باب
مولانا محمد حسین حسینی صاحب برلا کہ جن پر صرف اہل مظفر نگر نہیں، صرف ضلع مظفر نگر نہیں بلکہ پورا ہندوستان ناز کرتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسی ملک میں جنہیں محبتوں کے ساتھ سنا جاتا ہے، وہاں کے نیشنل چینل پر جن کی مجلسوں کو نشر کیا جاتا ہے، ہمارے لیے قابل فخر ہے ان کی ذات کہ وہ آج ہماری محفل میں تشریف فرما ہے۔ آئیے حضرات، یہ حسین شعراء کرام، یہ ایسے ایسے چہرے جو کسی بھی محفل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں، ایک حسین گلدستہ یہاں کے مومنین نے، نوجوانوں نے سجایا ہے۔ آئیے حضرات مل کے آپ بھی اپنا تعاون کیجئے گا، اپنی سماعتوں کے حوالے سے مستقل آپ سنتے رہیے گا، محبتوں سے نوازتے رہیے گا۔ یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ میں بہت دیر سے ایک ماحول کی تلاش میں ہوں، اگر وہ ماحول مجھے مل جائے تو آپ کا شاعر میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ سنیے گا، یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ مرد و چاہتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے جلا رکھا ہے۔ سنیے گا، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، ضرور ماں کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی، تو علی کے بغض میں نکلے گا تب اگر مفتی، وہ موت ہو نہیں سکتی، وہ خودکشی ہو گیا۔ علی کے بغض میں نکلے گا تب اگر مفتی، برائے مہربانی یا تو آپ ادھر آ جائیں یا پیچھے والا مجمع وہ یہاں آ جائے، برائے مہربانی سمٹ کے بیٹھیے گا تاکہ ایک طرف سے جب آواز آئے تو شاعر کا حوصلہ بڑھتا رہے۔ سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنی جگہوں سے یہاں پر آ رہے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات کو تسلیم کیا۔ یہ الگ بات ہے، ہم اپنا بہا رکھا ہے، چند شیعوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے۔ مرد چاہتے ہیں عزادار مگر مٹتے نہیں، ان کو زہرا کی دعاؤں نے جلا رکھا ہے۔ علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، ضرور ماں کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی۔ علی کے بغض میں نکلے گا دم اگر مفتی، وہ موت ہو نہیں سکتی، وہ خودکشی ہوگی۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں، شعراء کرام تشریف فرما ہیں۔ دیکھیں سب مولا کا ذکر کرتے ہیں، خطیب اپنی خطابت سے سلام عقیدت پیش کرتا ہے، شاعر اپنی شاعری کے حوالے سے سلام عقیدت پیش کرتا ہے، بہرحال سب مولا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کائنات کے سب سے عظیم ذاکر کے حوالے سے میں شعر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھ رہا ہوں۔ اہل منصور پور چاہے جیسے سن لیجیے گا۔ علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، ضرور ماں کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی۔ میسا بھائی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، ضرور ماں کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی۔ علی کے بغض میں نکلے گا دم اگر مفتی، وہ موت ہو نہیں سکتی، وہ خودکشی ہوگی۔ سنیے گا شعر، سنیے گا کائنات کے عظیم ذاکر کے حوالے سے، علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی تو زبان کٹا کے یہ سولی سے کہہ گئے میشن، ہماری طرح کسی سے نہ ذاکری ہو گئے۔ زبان کٹا کے یہ سولی سے کہہ گئے میشن، زبان کٹا کے یہ سولی سے کہہ گئے میشن، ہماری طرح کسی سے نہ ذاکری ہوگی۔ لیجئے نسخہ، ہماری طرح کسی سے نہ ذاکری ہوگی۔ جوانوں گلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو۔ پیغام کیوں گلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو، گلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو۔ بہت آہستہ سے مصرع میں پڑھ جاؤں گا، اب مرضی آپ کی ہے، چاہے جیسے سن لیجئے گا۔ گلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو، گلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو، کیوں؟ کبھی نہ آگ سے پانی کی دوستی ہوگی۔ ہائے ہائے ہائے، بھئی آپ نے میرے شعر کو پورا دیکھیں کبھا حقہ نہیں سنا ہے۔ اپنی اپنی جگہوں سے ہاتھ بلند کرتے رہیے گا، شاید آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ بہت دیر تک میں انشاءاللہ میں یہاں سے پڑھ بھی سکتا ہوں، نثر میں بھی پڑھ سکتا ہوں، نظم میں بھی آپ کو بہت سارے اشعار سنا سکتا ہوں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ تاخیر ہو اور آپ کا شاعر آئے اور بہت دیر تک میں اس کے استقبال میں بولتا رہوں، اشعار سناتا رہوں۔ دیکھیں مجھے جس ماحول کی تلاش ہے وہ ایک لمحے میں آپ مجھے دے دیجئے گا، میں ایک لمحے میں شاعر آپ کو دے دوں گا۔ علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی، ضرور ماں کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی۔ علی کے بغض میں نکلے گا تب اگر مفتی، وہ موت ہو نہیں سکتی، وہ خودکشی ہوگی۔ گلے لگا نہیں
सकते अली के दुश्मन को, क्यों कभी ना आग से पानी की दोस्ती होगी। सुनिएगा अकीदे का शेर, मेरा अकीदा है वो घर उजड़ नहीं सकता वो जिस मकान में गाजी की हाजिरी है। मेरा अकीदा है वो घर उजड़ नहीं सकता वो जिस मकान में गाजी की हाजिरी होगी। अली के नाम को चौखट पर लिख ले आए हैदर, हर एक शाम तेरे घर में चांदनी होगी। अली के नाम को चौखट पर लिख ले आए हैदर, हर एक शाम तेरे घर में चांदनी होगी। ये विलायती मजमा मेरे सामने बैठा है, वो चेहरे के जो मौलाई चेहरे हैं। आइए तो एक ऐसा शायर आपके हवाले करूं जो मौलाई है, आमादा है और शोराए कराम सुनाने के लिए आमादा है। यासीन माहौल है, मैं बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बस इतना कहूँगा। देखिए इसी को तो दर अहले बैत कहते हैं। दुनिया आज सोशल मीडिया का ज़माना है, नई नई बातें देखने को और सुनने को मिलती है। लोग कहा करते हैं कि सुन्नी शिया से जुदा है, शिया सुन्नी से जुदा है, लेकिन मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, पैगाम इंसानियत हमारे जाफर भाई के चैनल के ज़रिए मैं पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो कहता है कि सुन्नी शिया से जुदा है, शिया सुन्नी से जुदा है, वो मंसूरपुर की इस महफिल में आके देखे, न शिया सुन्नी से जुदा है न सुन्नी शिया से जुदा है। देखिए यहाँ का माहौल देखिए कितना हसीन गुलदस्ता शोराए कराम का सजाया गया। उसी तरह से हसीन सामईन की महफिल भी सजाई गई है, जहाँ पर सुनिएगा यहाँ क़िबला अमामा लगा कर बैठे हैं, वहीं सरकार यहाँ पर टोपी लगा के बैठे हैं और बता रहे हैं इस कैमरे के सामने, पूरी दुनिया के सामने पैगाम चला जाए, न शिया सुन्नी से जुदा है न सुन्नी शिया से जुदा है। शायद यही वजह थी कि हमारे आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान के इनकलाब के दौरान एक जुमला कहा था कि पूरी दुनिया पहचान ले, जान ले। और मैं पूरे आलम इस्लाम को इस बात से आगाह कर देना चाहता हूँ कि तुम आज तक हाथ बांधने और हाथ खोलने में लड़े हो, दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की तैयारियां कर रहा है। तुम उम्मते मुस्लिमा हो, तुम पैगंबर के मानने वाले हो, इसलिए कि तुम्हारा नबी भी एक है, तुम्हारा कलमा भी एक है, तुम्हारी किताब भी एक है, तुम्हारा कुरान भी एक है, और तुम्हारे अकायद में तौहीद, नबूवत और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसमें तुम बहुत सारी जगहों पर एक हो, जहाँ पर यकजहती दिखाने की जरूरत है। शायद यही वजह है कि किसी ने क्या हसीन जुमले कहे हैं कि सुनिए पूरी दुनिया देख ले, न शिया सुन्नी से जुदा है न सुन्नी शिया से जुदा है। सुनिएगा बिल्कुल इसी तरह से हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। न शिया सुन्नी के बगैर रह सकता है न सुन्नी शिया के बगैर रह सकता है। खुदा की कसम ये हसीन महफिल सजाई गई है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो पूरी अकीदत के साथ रसूल अल्लाह के नबी के अहले बैत की खुशियों में खुशियाँ मनाते हैं और उनके गम में गम मनाते हैं, महफिलों में शरीक होते हैं, खुशियों की नीयत से मजलिसों में आते हैं इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए। सुनिए हसीन महफिल हो रही है, ये जश्न जनाब कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद का जश्न मनाया जा रहा है। मंसूरपुर की सरजमीन है, हसीन जश्न है, खूबसूरत महफिल सजाई गई है, बरकतों की रात है, मुरादों की रात है, शहजादे कासिम का जश्न है। आओ बीबी उम्मे फरवा से अपनी झोलियां फैलाकर मांग लो। ए बीबी जिस पर दौलत नहीं है उसे कासिम के सदक़े में दौलत मिल जाए, जिसे औलाद नहीं मिली उसे कासिम के सदक़े में औलाद मिल जाए, जिसे जायदाद नहीं है ए बीबी उसे जायदाद से नवाजना, जिसके पास जिस चीज की कमी है ए बीबी आज शहजादे का जश्न मनाया जा रहा है। आपके शहजादे का जश्न मनाने के लिए इस रात में ये लोग यहाँ बैठे हैं। ए बीबी इन्हें खाली हाथ न लौटाना। खुदा की कसम क्या बेहतरीन शेर था जो शम्स औरंगाबादी ने आपको सुनाया। इसीलिए तो जमाने पर छा गए कासिम, हसन की देख के जौहर दिखा गए कासिम, इसीलिए तो जमाने पर छा गए कासिम, हसन की देख के जौहर दिखा गए कासिम। आइए ममदू के हवाले से बात हो रही थी, मैं भी ममदू के हवाले से एक मतला और दो शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ। हसन की देख के जौहर दिखा गए कासिम। सुनिएगा कि किया वो
जंग के मैदान में काम कासिम ने। अब मेरे नौजवान अपनी अपनी जगहों पे जरूर बोलें, ऐसा ना हो कि जितनी यहाँ से आवाज़ें स्टेज की तरफ से आ रही हैं शोराए कराम और उलमाए कराम की, इतनी सामईन की तरफ से नहीं आ रही है। तो लिहाजा अगर ये यहाँ से हौसला अफजाई कर सकते हैं तो आप वहाँ से हौसला अफजाई क्यों नहीं कर सकते। सुनिएगा कि किया वो जंग के मैदान में काम कासिम ने, तमाम कर दिया शब्बर का नाम कासिम ने। किया वो जंग के मैदान में काम कासिम ने। हमारी आज की इस महफिल में मौलाना रजी बिस्वानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जनाब शबी गोपालपुरी साहब सरजमीन बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, तशरीफ ला चुके हैं। मौलाना रजी बिस्वानी सरजमीन जौनपुर से तशरीफ ला चुके हैं। और ये उलमाए कराम शोराए कराम जो आपके सामने यहाँ तशरीफ फरमा है। सुनिए, एक हसीन महफिल है जो सजाई गई है लोगों ने और यहाँ के मोमिनीन ने मिलकर पूरी कोशिश की है कि आप हजरात को ऐसे ऐसे शोरा सुनाए जाए कि इंशाअल्लाह जो किसी भी ज़मीन पर, किसी भी ज़माने में, किसी भी दौर में जब भी कहीं महफिल सजाई जाती है तो उस महफिल की कामयाबी की ज़मानत हुआ करते हैं। सुनिएगा, ऐसे ऐसे शोरा आज की फहरिस्त में है। तो किया वो जंग के मैदान में काम कासिम ने, किया वो जंग के मैदान में काम कासिम ने, तमाम कर दिया शब्बर का नाम कासिम। अल्लामा साहब तमाम कर दिया शब्बर का नाम कासिम ने। तो खिलौना तोड़ के जिस तरह फेंक दे बच्चा, उलट के यूं रखी अफवाजे शाम कासिम ने। खिलौना तोड़ के जिस तरह फेंक दे बच्चा, खिलौना तोड़ के जिस तरह फेंक दे बच्चा, उलट के यूं रखी अफवाजे शाम कासिम ने। तो लगाई ज़र्ब तो आफाक में सदा गूंजी, लो कर दी अज़रक़ शामी की शाम कासिम। हाय लगाई ज़र्ब तो आफाक में सदा गूंजी, लगाई ज़र्ब तो आफाक में सदा गूंजी। तशरीफ ला रहे हैं आली जनाब मौलाना रजी बिस्वानी साहब जो जौनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके साथ आली जनाब मौलाना शबी गोपालपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरात, आप हजरात अपने मेहमानों के इस्तकबाल में बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किया वो जंग के मैदान में काम कासिम ने, तमाम कर दिया शब्बर का नाम कासिम ने। खिलौना तोड़ के जिस तरह फेंक दे बच्चा, उलट के यूं रखी अफवाज शाम कासिम ने। ये पैगाम इंसानियत चैनल के हवाले से आपकी इस महफिल को पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अभी अभी मेरे बरादर अजीज़ और मेरे हमनाम हैदर मौलाई साहब जो शायद मंसूरपुर से ही उनका ताल्लुक़ है, उनका भी मैसेज आया था कि माशाअल्लाह बहुत हसीन महफिल सजाई गई है और बेहतरीन महफिल हो रही है और वो वहाँ सऊदीया में या दुबई में उसे लाइव देख रहे हैं। तो न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आपकी इस महफिल को देख रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ से महफिल की कामयाबी के लिए आप हजरात का महफिल में बोलना ज़रूरी है, शोराए कराम का हौसला बढ़ाना ज़रूरी है। आइए हजरात, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक बेहतरीन तहत का शायर जो इस महफिल के माहौल को बनाने के लिए इंशाअल्लाह इस वक्त की ज़रूरत है। मैं गुजार हूँ मौलाना अली रज़ा साहब से कि वो आए और बारगाह शहज़ादे कासिम में लेते हैं। और सुनिएगा, इसलिए कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी किरदार ऐसा नहीं है कि जिसे करबला में इमाम हुसैन ने सामने न रखा हो। बच्चों के लिए बच्चों का किरदार है, जवानों के लिए जवानों का किरदार है। इसलिए कि ये कौम किसी भी मोड़ पर आके अपने हवास नहीं खोती, अपना हौसला नहीं खोती। शायद इसीलिए शायर आवाज देता है कि करे इंसाफ ज़माने का मुहर्रिक पढ़कर, करे इंसाफ ज़माने का मुहर्रिक पढ़कर। हुरमला जीता है या जीता है नन्ना आसमान? और बोलिएगा थोड़ा थोड़ा सा। और महफिल का माहौल इब्तिदा ही में बन जाना चाहिए। शोराए कराम आए, उन्हें माहौल बनाने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैं इब्तिदा ही में अर्ज कर देना चाहता हूँ, वरना मुझे बहुत देर तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे कम बर्दाश्त करें तो आप शोराए कराम को दाद तहसीन से नवाजते रहिएगा। सुनिएगा कि करे इंसाफ ज़माने का मुहर्रिक पढ़कर, हुरमला जीता है या जीता है नन्ना असगर। मिसरा संभालिएगा,
کیا لمحوں میں پیشین نے صدیوں کا سفر، کیا حسین مصرع تھا، طے کیا لمحوں میں پیشین نے صدیوں کا سفر، فتح آدم کی ہوئی، جھک گیا ابلیس کا سر۔ اور بیت سنیے گا کہ کرے انصاف زمانے کا محرک پڑھ کر، فرمایا جیتا ہے یا جیتا ہے ننھا اصغر، طے کیا لمحوں میں پیشین نے صدیوں کا سفر، فتح آدم کی ہوئی، جھک گیا ابلیس کا سر۔ تو تاج تاریخ میں ہیرا سا جڑا ہوتا ہے، ایک لمحہ کبھی صدیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تاج تاریخ میں ہیرا سا جڑا ہوتا ہے، تاج تاریخ میں ہیرا سا جڑا ہوتا ہے، ایک لمحہ کبھی صدیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ آئیے اب ایک ایسا شاعر حالت میں پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، انہوں نے الگ الگ زاویوں سے بات کی، الگ الگ عنوان سے آپ حضرات کے سامنے انہوں نے اشعار اور ان کے مفاہیم کو پیش کیا۔ کبھی انہوں نے محفل میں ہونے والی سیاستوں کے حوالے سے بات کی، کبھی نوک نیزہ سے ہونے والی تلاوت کے حوالے سے بات کی۔ آئیے حضرات، ان سارے مفاہیم کو جب وہ آپ حضرات کے سامنے اشعار کی شکل میں پیش کر رہے تھے تو میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ اشعار بھی محسوس ہو رہے تھے کہ جو مجھے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کی امانت ہے۔ تو سنیے گا، اجازت چاہتا ہوں کہ مدحت حضرت عباس کی نیت کی ہے، مدحت حضرت عباس کی نیت کی ہے، مرضی آپ کی ہے، چاہے جیسے سنیے گا۔ مدحت حضرت عباس کی نیت کی ہے، باوفا خون نے رگ رگ میں حرارت کی ہے۔ مدحت حضرت عباس کی نیت کی ہے، مدحت حضرت عباس کی نیت کی ہے، باوفا خون نے رگ رگ میں حرارت کی ہے۔ باوفا سیاست کی بات کر رہے تھے محترم جناب علی رضا صاحب، بہترین اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کیے۔ سنیے گا، مدحت حضرت عباس کی نیت کی ہے، باوفا خون نے رگ رگ میں حرارت کی ہے، تو فاطمہ زہرا کی اس شخص پہ ہوگی لعنت محفل شاہ میں جس نے بھی سیاست کیا ہے۔ محفل شاہ میں جس نے بھی سیاست کی ہے، تو سنیے گا، جس نے قرآن کی آیت سے بغاوت کی ہے، اب پتہ نہیں آپ کیسے بھائی، جس نے قرآن کی آیت سے بغاوت کی ہے اس پر قرآن کے ہر لفظ نے لعنت کی ہے۔ جس نے قرآن کی آیت سے بغاوت کی ہے اس پر قرآن کے ہر لفظ نے لعنت کی ہے، اس پر قرآن کے ہر لفظ نے پیغام منصور پر والو، اس پر قرآن کے ہر لفظ نے لعنت کی ہے۔ تو اپنے ماں جائے کے مقصد کو بچانے کے لیے قید خانے میں بھی زینب نے عبادت کی ہے، اپنے ماں جائے اپنے ماجائے کے مقصد کو بچانے کے لیے قید خانے میں بھی زینب نے قید خانے میں بھی زینب نے عبادت کی ہے۔ تو جس کی للکار ہی ہنگامہ محشر ہوتی، جس کی للکار ہی رضی بھائی، جس کی للکار ہی ہنگامہ محشر ہوتی، اپنے قبضے میں وہ زینب نے قیامت کی ہے۔ جس کی للکار ہی ہنگامہ محشر ہوتی، جس کی للکار ہی ہنگامہ محشر ہوتی، اپنے قبضے میں وہ زینب نے قیامت کی ہے۔ سنیے گا، اپنے قبضے میں وہ زینب نے قیامت کی ہے۔ تلاوت کی بات ہو رہی تھی، لیجئے گا، اپنے قبضے میں وہ زینب نے قیامت کی ہے، تو گردنیں کاٹ کے مردہ نہ سمجھ لے ظالم، یوں کٹے سر سے شہیدی نے تلاوت کیا ہے۔ گردنیں کاٹ کے مردہ نہ سمجھ لے ظالم، گردنیں کاٹ کے مردہ نہ سمجھ لے ظالم، یوں کٹے سر سے شہیدی نے تلاوت کی ہے، یوں کٹے سر سے شہیدی نے تلاوت کی ہے، یوں کٹے سر سے بیعت کی بھی بات کی تھی، یوں کٹے سر سے شہیدی نے تلاوت کی ہے۔
بہت آہستہ سے شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا، اب مرضی آپ کی ہے، چاہے جیسے سن لیجئے گا، لیکن شعر میرے قد سے بڑا ہے، سنیے گا۔ اپنے ماں جائے کے مقصد کو بچانے کے لیے قید خانے میں بھی زینب نے عبادت کی ہے، جس کی للکار ہی ہنگامہ محشر ہوتی، اپنے قبضے میں وہ زینب نے قیامت کی ہے۔ تو شعر سنیے گا، اپنے قبضے میں وہ زینب نے قیامت کی ہے، تو یہ ہے زہرا کا پسر اور وہ ہندہ زادہ۔ یہ ہے زہرا کا پسر، نیزوں پر گرے، نیزے گرے تیغوں پر، ایک ہلکے سے تبسم نے قیامت کیا۔ تیر نیزوں پر گرے، تیر نیزوں پر گرے، نیزے گرے تیغوں پر، تیر نیزوں پر گرے، نیزے گرے تیغوں پر، ایک ہلکے سے تبسم نے قیامت کی ہے۔ کون؟ فکرہ سرور پر چھوڑی ہے لگا میرا ہوار، فکرہ سرور پر چھوڑی ہے لگا میرا ہوار، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا، فکرہ سرور پر چھوڑی ہے لگا میرا ہوار، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا، عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا۔ اور ایک شعر جو جناب حر کے حوالے سے اختر سرسوی نے بہت بڑا کہا تھا، اختر سرسوی کہتے ہیں عظمتوں کی پاسداری کا صلہ لے جائے گا، اور دوسرے کلام میں بہت بڑا شعر ہے کہ یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہنے، کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا؟ یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہنے، کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا؟ بہترین ماحول میں آواز دینے جا رہا ہوں بہترین اشعار کہنے کے لیے، اور آواز دینے جا رہا ہوں مولانا رضی بسوانی صاحب کو۔ سنیے گا، نواب فوجی آواز دیتے ہیں کہ صلح کی شرطوں کو کاغذ پر سجا کر دے دیا۔ بھئی اگر یہ خیال پہلے سنا ہو تو خاموش رہیے گا، جو مومنین باہر کھڑے ہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب تک ان مصروں کو پڑھ رہا ہوں تب تک اپنی جگہ ہے لے لیں۔ مولانا رضی بسوانی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ صلح کی شرطوں کو کاغذ پر سجا کر دے دیا، صلح کی شرطوں کو کاغذ پر سجا کر دے دیا، صلح کی شرطوں کو کاغذ پر سجا کر دے دیا، اور سوال بیعت فاسد مٹا کر دے دیا۔ صلح کی شرطوں کو کاغذ پر سجا کر دے دیا، صلح کی شرطوں کو کاغذ پر سجا کر دے دیا، اور سوال بیعت فاسد مٹا کر دے دیا۔ تو اپنے قاسم کو حسن نے شکل میں تعویذ کی، کربلا کی جنگ کا نقشہ بنا کر دے۔ سبحان اللہ، سلامت رہے بھائی بابا۔ اپنے قاسم کو حسن نے شکل میں تعویذ کی، اپنے قاسم کو حسن نے شکل میں تعویذ کی، کربلا کی جنگ کا نقشہ بنا کر دے دیا۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش، آئیے انہی کے مصرے میں آپ کو پھر سناتا ہوں کہ شبیر کے روزے کو یہ دیتے ہیں سلامی، اللہ کی مسجد پر جو مینار کھڑے ہیں، اللہ کی مسجد پر سلامت رہیں، زندہ باد پائندہ باد۔ دانش میرٹھی صاحب اپنی عمر اپنے قد سے بڑی شاعری کرنے والا شاعر، اپنا اللہ کی مسجد پر جو مینار کھڑے ہیں، یہ مسجدیں جو ہیں یہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہیں، لیکن مسجدوں پر میناریں نظر آتی ہیں، خانہ کعبہ پر مینار نظر کیوں نہیں آتی؟ سنیے، آغا سروش حیدرآبادی کے مصرے سناتا ہوں، شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کی مسجد پر جو مینار کھڑے ہیں، آغا سروش کہتے ہیں کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، اب تک جو داد آنی چاہیے تھی پورے ضلع مظفر نگر کا جو ماحول ہے اب تک وہ مجھے نظر نہیں آیا ہے۔ سنیے، میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، وہ ماحول نظر آ جانا چاہیے۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر، تو قائم یہاں لگائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کہہ رہا ہے، قائم یہاں لگائیں گے عباس۔ کیا حسین
بہترین شعر انہوں نے پڑھا. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی تازہ بالکل مجمع ہے, ابھی محفل شروع ہوئی ہے, اور جو بہت دیر گھنٹہ 2 گھنٹہ سے لوگ بیٹھے ہیں, اور میں ایسے ایسے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب سے محفل شروع ہوئی ہے وہ محفل میں ابھی تک بیٹھے ہیں, یہاں سے اٹھ کر نہیں گئے ہیں. خدا ان کے جذبوں کو سلامت رکھے, شہزادی کونین ان کو ہمت دے, طاقت دے, اور ان کی تمام نیک حاجات کو قبول فرمائے. خدا کی قسم کیا شعر سنایا کہ لاکھوں محفل کرو خوش ہو نہیں سکتے عباس, لاکھوں محفل کرو, لاکھ محفل کرو خوش ہو نہیں سکتے عباس, پہلے روٹھے ہوئے بھائی کو منانا ہوگا. کیا کیا پیغامات تھے دانش میرٹی کی شاعری میں. پہلے روٹھے ہوئے بھائی کو منانا ہوگا. ایک پن اور ترنم کا شاعر آپ کے حوالے, آپ کی اس محفل کے مہمان مولانا عامر کاظمی صاحب جو امام جمعہ والجماعت حاجی پور پہٹا لونی غازی آباد ہیں, وہ بھی انشاءاللہ محفل میں بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. آئیے مولانا ذکی کاظمی صاحب بہترین ترنم کا شاعر, آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کیا پیغام تھا, پہلے روٹھے ہوئے بھائی کو منانا ہوگا. تو سنیے گا, کربلا بھائی کے ہمراہ جو آئے عباس, کربلا بھائی کے ہمراہ جو آئے عباس, مثل فانوس سے بھائی کو چھپائے عباس. دیکھیں یوسف نے وہاں پر جو وفائے عباس, بولے کیوں ساتھ دیے مجھ کو خدائے عباس. ارے بے وفا بھائی نہ دے چاہے وہ الماس سا ہو, بھائی دے ایک مگر حضرت عباس. چاہے وہ الماس سا ہو, بھائی دے ایک مگر حضرت عباس سا ہو. اب میں کوئی شکایت نہیں کروں گا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, بیچ میں خلا ہے, بیچ میں جگہ خالی ہے. دیکھیے جو بھی خالی ہے یا نہیں خالی ہے, یا جو بھی جگہ بھری ہوئی ہے وہ آپ جانے, آپ کی یہاں پر سماعتیں جانے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں جو محفل کا ماحول ہونا چاہیے ماشاءاللہ وہ آپ نے بنا رکھا ہے. لیکن محفل کا ماحول جو بن چکا ہے, کم از کم وہ محفل کے فرش پر نظر بھی آنا چاہیے, اس لیے کہ ہم فاصلوں کے قائل نہیں ہیں, اس لیے ہمیں مل کے بیٹھ جانا چاہیے. پھر میں ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں, اگر ممکن ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. تشریف لا رہے ہیں بہترین طرز و آواز کے مالک مولانا ذکی کاظمی صاحب. آپ حضرات ان کے استقبال میں اس بار بغیر کہیں. شمس بہاوی صاحب, تھک کے سو جاتا ہوں جب شمس ازا خانوں میں, تھک کے سو جاتا ہوں جب شمس ازا خانوں میں, کربلا دیتی ہے آواز, کربلا دیتی ہے آواز میرے کانوں میں. آئیے شمس بہاروی سے لے کر شمس تبریز تک دونوں نے ازا خانوں کا ذکر کیا ہے. یہاں آپ نے شمس بہاروی صاحب کو سنا, آئیے میں شمس تبریز کے آپ کو مصرع سناتا ہوں. مولانا شمس تبریز کہتے ہیں کہ کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر, کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر, جب تک سارا مجمع مل کے نہیں بولے گا مصرع دہراتا رہوں گا. کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر, کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر, ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے گا. سلامت رہیں آپ, سلامت رہیں آپ. کیا حسین محفل ہو رہی ہے. سلامت رہے آپ کی سماعتیں, سلامت رہے, خدا آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے. میسر بھائی آپ کیوں تھک رہے ہیں, سنیے گا کہ کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر, ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر. بس سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا, تبرک خواب میں آئی جناب سیدہ. سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا, سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا, تبرک خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر. سلامت رہے شمس بہاروی صاحب, کیا شعر سناتے گئے ہیں. حسین جیت گئے ہیں بلا کے مقتل میں, جو ہار جاتے تو نیزوں پہ سر نہیں آتے, جو ہار جاتے تو نیزوں پہ سر نہیں آتے. آئیے سرزمین مظفر نگر سے
شاعری کی بستی میں سرسی لے کے چلتا ہوں، سرزمین سرسی سے اختر سرسوی آواز دیتے ہیں کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ ارے پوتالی کا کیسے والا کیا محفل ہو رہی ہے؟ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، کیا محفل ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ تو پہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار تھا۔ دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ تو کربو والا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار آئے گا۔ کربو والا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، کربو والا میں ایک شعر سنانا ہے، ایک شعر سنانا ہے۔ جو ہار جاتے تو نیزوں پہ سر نہیں آتے، شمس عربی کے مصرے پہ مجھے شعر سنانا ہے۔ جو ہار جاتے تو نیزوں پہ سر نہیں آتے، سنیے گا۔ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ پہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ تو کربو والا میں اتنی کشش بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا۔ زمینداروں کا مجمع ہے، سنو شعر سنو۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار حیدر حیدر۔ بھر گئے حسین، جو ایک بار جائے گا ہر بار جائے گا۔ کیا محفل ہو رہی ہے؟ سنیے گا جشن قاسم منایا جا رہا ہے۔ آؤ دنیا والوں کو بتا دیں، پوتے کے فضائل بعد میں سمجھنا، پہلے دادا کے فضائل سمجھو۔ اور سنیے گا، میں سب کو مل کے کہتا ہوں کہ سب میری آواز سے آواز ملائے، اس لیے کہ مولا کائنات کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، رازوں کا راز علی ہے، انوار کا درخت علی، ملائکہ کا قائد علی، بیت المعمور علی، انجیل کا ایریا علی، زبور کا نغمہ علی، غفور کا پردہ علی، صاحب اللواء علی، امام محشر علی، ساقی کوثر علی، قسیم النار والجنت علی، مفسر قرآن علی، قطب الاقطاب علی، حبیب الاحباب علی، ابن عمران علی۔ سنیے گا، کون علی؟ کون علی؟ پیغمبر نے فرمایا پہچان لو یہ علی ہے، پہچان لو یہ علی ہے، پہچان لو یہ علی ہے۔ یہ وہی علی ہے جب خیبر میں آیا تو صاحب علم بنا، صلح حدیبیہ میں آیا تو صاحب قلم بنا۔ یہ وہی علی ہے، یہ وہی علی ہے جب ہجرت کی شب بستر رسول پہ آیا تو نفس رسول بنا، جب عرش پہ پہنچا تو اعلیٰ بنا، غدیر کے منبر پر پہنچا تو مولا حیدر 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 حیدر۔ نہ مولا بناؤ۔ کربلا والے بیٹھے ہیں، کربلا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ سنیے گا کہ نیزے پر کربلا کا زمیندار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پر کربلا کا زمیندار جائے گا۔ تو اب سنو عزادارو، کربلا کون کون جائے گا؟ کربلا جائیں گے، بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائے۔ ایسے نہیں تھکے نہیں، ابھی تک میں نہیں تھکا ہوں۔ کربلا جائیں گے، بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے۔ تم ہمیں روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائے۔
بچھا کر بارود، کربلا روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے، اب آپ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ بھئی کشتی نوح میں بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو؟ کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ تو شعر سنیے گا، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں۔ یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، یہ کوئی اور نہیں نسل ابو طالب ہے، جنگ میں آئے ہیں تو جیت کے گھر جائیں گے۔ خوبصورت ماحول ہے، اسی خوبصورت ماحول میں ایک خوبصورت شاعر جو خوبصورت لہجہ رکھتا ہے خوبصورت شعر سنائے گا۔ میں گزارش گزار ہوں مولانا جناب خوبصورت اشعار بہترین ترنم میں آپ کے حوالے کر رہے تھے جناب شبی گوپال پوری صاحب۔ تیروں کی جان نماز پر سجدہ حسین کا، تیروں کی جان نماز پر سجدہ حسین کا، انداز بندگی ہے نرالا حسین کا۔ کیا خوبصورت مدلہ آپ کو سنایا جناب شبی گوپال پوری صاحب نے، تیروں کی جان نماز پر سجدہ حسین کا، انداز بندگی ہے نرالا حسین کا۔ بس ایک مطلع سناؤں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد قبلہ و کعبہ کو دعوت سخن دوں گا کہ انداز بندگی ہے نرالا۔ سنیے گا مطلع سنیے گا، انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، تیروں کی جان نماز پر سجدہ حسین کا، انداز بندگی ہے، خصوصی توجہ چاہتا ہوں علماء کرام سے، انداز بندگی ہے نرالا حسین کا، تو آئے ہو تیر روکنے سجدہ حسین کا۔ بس دو مصرے، آئے ہو تیر روکنے سجدہ حسین کا، لو اب تم ہی بنو گے مسلح حسین کا۔ آئے ہو تیر روکنے سجدہ حسین کا، آئے ہو تیر روکنے سجدہ حسین کا، لو اب تم ہی بنو گے مسلح حسین کا۔ گزارش کی جاتی ہے محترم جناب شمیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادہ قاسم میں نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بابا اس طرف بھی تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے گا کہ کربلا سے لے کر شام تک مولا کائنات کی دونوں بیٹیاں ساتھ ساتھ رہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، لیکن ہر مقام پر ہر منزل پر جناب زینب بولی ہیں، جناب ام کلثوم خاموش رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چار مصرے پڑھ رہا ہوں، آپ کا شاعر آپ کے حوالے کروں گا، سنیے گا۔ مولانا شرن نقوی آواز دیتے ہیں کہ زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا، زینب و کلثوم نکلی بادشاہ کربلا، خیمہ ایثار سے دی کو بچانے کے لیے تو کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں، ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے۔ کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں، ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے، ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے۔ تشریف لا رہے ہیں ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت محترم جناب شبی گوپال پوری صاحب۔ مجلس کی طرف گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جلتے ہو مگر دعوت شبنم نہیں کرتے، جلتے ہو مگر دعوت شبنم۔ مجھے نیر مجیدی صاحب کے مصرے یاد آ گئے۔ نیر مجیدی صاحب آواز دیتے ہیں کہ ہم جیسے گناہگاروں پر تنقید کا مطلب، ہم جیسے گناہگاروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمت معبود کا موسم نہیں دیکھا؟ ہم جیسے گناہگاروں پر تنقید کا مطلب کیا رحمت معبود کا موسم نہیں دیکھا؟ ارے دوزخ سے ڈراتے ہو عزاداروں کو وائز، اندھے ہو کبھی آگ کا ماتم نہیں دیکھا؟ ڈراتے ہو عزاداروں کو وائز، اندھے ہو کبھی آگ کا ماتم نہیں دیکھا۔ دیکھیں جب محفل ابتدا کی منزلوں میں ہوتی ہے تو ایک شاعر ماحول بناتا ہے، اور جب اپنی انتہا کی منزلوں میں ہوتی ہے تو پھر کم از کم دو شاعر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تب محفل کا ماحول بنتا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں